اور فرمایا او علی اوے کہ جس نے اللہ دی محبت دی خاطر اپنی خواہش ہون دے باوجود بھی اپنے انہاں لوگاں نو کھانا کھلایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکیناں نو یتیماں نو اسیراں تے قیدیاں نو او اپنے دولت دے دروازے کھول دیندے سارا دین تے بھی رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ تعالیٰ دی محبت دے اندر اپنے آپ نو بھی خواہش ہوئے اپنے کھان دی بھی ضرورت ہوئے لیکن اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی محبت دی خاطر ہو اللہ تعالیٰ دے نام دے منگن والے انو چاہے وہ مسکین ہوئے چاہے وہ اسیر ہوئے چاہے وہ قیدی ہوئے چاہے وہ مسکین ہوئے جیڑا بھی اللہ دے نام دے منگ لوے وہ رب تعالیٰ دے نام دے عطا کر دیندے نے آپ بھوکے رہ لیندے نے اپنے بچیاں نو بھوکا رکھ لیندے نے لیکن رب تعالیٰ دی رضا دی خاطر وہ اپنے خزانیاں دے منہ کھول دیندے نے وہ اللہ دے بڑے ہی محبوب ترین بندے نے وہ اللہ دے محبوب ترین بندیاں دے وچوں علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر فرمایا اور فرمایا او علی اوے کہ جس نے اللہ دی محبت دی خاطر اپنی خواہش ہون دے باوجود بھی اپنے انہاں لوگاں نو کھانا کھلایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکیناں نو یتیماں نو اسیراں تے قیدیاں نو او اپنے دولت دے دروازے کھول دیندے نے وہی اللہ تعالیٰ دے محبوب بندے نے تے اللہ تعالیٰ دے محبوب بندے ہی اس طرح دا کم کردے نے کہ اپنے جو کچھ بھی ہوئے جڑا اللہ دی رضا دی خاطر اپنی دولتاں دے منہ کھول دیندا ہے وہ اللہ دا بندہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے شاعر نے عکاسی کی تھی ہے آپ فرما دینے جو سائل کو سارا دے دے جو سائل کو سارا دے دے جو سائل کو سارا دے دے وہ اجمل سلطان علی ہے مومن کی پہچان علی ہے مومن کی پہچان علی ہے ولیوں کا سلطان علی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف و توصیف تسبیح و تعلیل اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب احباب کا نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہونا بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً آج کا جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع رمضان المبارک کا آخری جمعہ بہت ہی عظمتوں اور شانوں والا دن ہے۔ اس کو عظمت اور شان جو ملی ہے وہ انفرادی طور پر نہیں ملی نہ ہی تہواری طور پر ملی ہے کہ اس چیز کو ہم تہوار بنا لیں، بلکہ اگر اس جمعے کو عظمت اور مقام ملا ہے تو وہ رمضان المبارک کے صدقے ہی ملا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جمعہ جو بھی ہو، پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، جتنے جمعے بھی آئیں فضیلت کے اعتبار سے تمام کے تمام برابر ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر جو رب تعالیٰ نے حکم جاری کیے ہیں، احکامات نازل فرمائے ہیں، چاہے وہ بخشش کا مہینہ ہو، چاہے وہ بخشش کا ٹھیک ہے کہ جی عشرہ ہو، چاہے وہ رحمت کا عشرہ ہو، چاہے وہ نجات کا عشرہ ہو، چاہے وہ رب تعالیٰ کے فضل اور کرم کا عشرہ ہو، جو بھی عشرہ ہو یہ تمام کا تمام ایک ہی حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ انفرادی طور پر کہتے ہیں جی جمعۃ الوداع کا بہت بڑا اجر ہے اور جمعوں کے علاوہ، لیکن یہ بات بالکل نہیں ہے۔ انفرادی طور پر کہ مطلب ایک ہی جمعے کو فضیلت دے دینا، ایک ہی جمعے کو کہنا کہ اتنا ثواب اور کسی جمعے میں نہیں ہے،
تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جمعہ ادا کرنا بہت بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ سید الشہور، اگرچہ اور مہینوں کے سردار مہینہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تمام مہینوں کا سردار کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور پھر ان سید الایام، تمام دنوں کا جو سردار ہے، تمام دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعے کا دن ہے، ہیں جی؟ تمام مہینوں کا سردار جمعے کا دن، اور پھر تمام دنوں کا سردار وہ کیا ہے جی؟ جمعے کا دن ہے۔ جو جمعے کا دن ہے وہ تمام دنوں سے جو ہے وہ سردار دن ہے، کہ جمعے کے اندر رب تعالیٰ نے جو جمعے کو فضیلتیں اور جو جمعے کو مقامات اور مراتب عطا کیے ہیں، رب تعالیٰ نے کسی اور دن کو وہ مراتب عطا نہیں کیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی نے فرمایا نا کہ جمعہ جو ہے مسلمانوں کے لیے الجمعۃ عید للمسلمین، کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ عید کا دن ہے، جمعہ نجات کا دن ہے، جمعہ بخشش کا دن ہے، جمعہ مغفرت کا دن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے فرمایا اس کو فضیلت کے اعتبار پر اگر ہم رکھ کر بیان کریں، وہ اس اعتبار سے تو رکھا جا سکتا ہے کیونکہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ یہ ایسا جمعہ ہے، کیا پتہ زندگی میں اگلا رمضان شریف ہماری آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور ہمیں اگلے رمضان المبارک کا جمعہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اسی اعتبار سے آخری جمعے کو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اسے اس اعتبار سے تو فضیلت کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اگلے ماہ رمضان، اگلے سال آنے تک، لوٹنے تک، اس ماہ مقدس کے جمعۃ المبارک کے دن آنے تک اور نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اسے فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام اور مرتبے والے دن کو بہت ہی فضیلت عطا کی ہے، اور جو بندہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر حاضر ہو کر 2 رکعت نماز جمعہ ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس کے تمام ہفتے کے جو دن گزرے ہیں رب تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن آج ہم افسوس کی بات ہے، یہ کچھ بچے باہر بھاگ رہے ہیں، انہیں بٹھا دیں، کوئی دوست کھڑا ہو جائے نا جو بچے بھاگ رہے ہیں انہیں بٹھا دیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو جمعے کا دن جو بھی ہو، جمعے کو فضیلت حاصل ہے، اور اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش بھی عام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی عام ہوتی ہے۔ اور جمعے کے دن کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو نماز عصر سے لے کر مغرب تک اپنی جہاں پر نماز عصر پڑھی ہے اسی جگہ پر بیٹھا رہے گا، مغرب کی نماز کا انتظار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے گا۔ اور اس گھڑی میں اس وقت میں ایک ایسی گھڑی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قبول اور منظور ہوتی ہے کہ وہ اس گھڑی کے دوران بھی جو بھی دعا مانگ رہا ہوگا، اس کے اندر جو بھی نیک خواہش پائی جا رہی ہوگی، رب تعالیٰ اس کی نیک دعا کو بھی قبول فرمائے گا، نیک خواہش کو بھی قبول فرمائے گا۔